اپنے خونی رشتے مال و دولت کی وجہ سے جب اپنے بھائیوں کو، اپنی اولادوں کو یا اپنے ماں باپ کو گھروں سے نکال دیتے ہیں تو پھر یہ حالات ہوتے ہیں. ان کی کہانی، ان کی زبانی جانتے ہیں؟ ایک ہے بس. چھوٹا بھائی ہے آپ؟ جی ہاں چھوٹے ہے. تو چھوٹا بھائی اپنے گھر بھی نہیں رکھ سکا؟ اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے. اس کی بہو جو ہے اس کی خدمت نہیں کرتی تھی تو میں نے خود دیکھ کر آ گیا. میں نے بولا میں آپ کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا. مجھے فخر ہے اللہ کے فضل سے کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. الحمدللہ یہ بہت خیال رکھتے ہیں بہت. لیکن میں مانگتا نہیں ہوں کہ میں نے کھانا کھانے. قیامت ہے، نفس نفسی اب شروع ہے. نفس نفسی ہے، کوئی دوسرے کی پرواہ نہیں کرتا. ماں باپ، بہن بھائی ایک نعمت ہوتے ہیں، اور اگر ہمارے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ ہمارے حصے کا روٹی کھا جائیں گے، ہمارے حصے کا رزق چھین کے ہم سے لے جائیں گے، یا ہم پر یہ بوجھ ہیں، تو میرے خیال سے کہ یہ بہت بڑی نااہلی ہے، انسانیت کی تذلیل بھی ہے. یہ ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ انسان ان سے دور رہ نہیں سکتا. خون کے رشتے ہوتے ہیں، لیکن اپنے خونی رشتے مال و دولت کی وجہ سے جب اپنے بھائیوں کو، اپنی اولادوں کو یا اپنے ماں باپ کو گھروں سے نکال دیتے ہیں تو پھر یہ حالات ہوتے ہیں. ان کی کہانی، ان کی زبانی جانتے ہیں؟ نام کیا آپ کا؟ الطاف احمد. عمر کیا آپ کی؟ 77. 77 سال کے ہیں. شادی ہوئی تھی؟ جی ہاں ہوئی تھی شادی. بچے؟ اولاد نہیں ہوئی. اولاد نہیں ہوئی. بہن بھائی تھے اپنے؟ جی ہاں بہن بھائی تھے، ماں باپ تھا. اب بہن تو پیدا ہی نہیں ہوئی ہماری، بس بھائی تھے. بھائی تھے؟ جی ہاں ایک بھائی فوت ہو گئے تو ایک ہے بس. چھوٹا بھائی ہے آپ؟ جی ہاں چھوٹے ہے. تو چھوٹا بھائی اپنے گھر بھی نہیں رکھ سکا؟ وہ خود بیچارہ، اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے تو اس کی بہو جو ہے اس کی خدمت نہیں کرتی تھی تو میں نے خود دیکھ کر آ گیا. میں نے بولا میں آپ کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا. جب آپ کی یہ حالت ہے تو میری کیا حالت ہوگی. اب آپ جب جوان تھے، چھوٹے بھائیوں کو آپ نے سینے سے لگا کے رکھا ہوگا نا؟ بالکل جی. وہ خود اب بھی تسلیم کریں گے کہ میں نے بہت کچھ کیا ان کے ساتھ. اللہ کے فضل سے بہت کچھ کیا ہے. مجھے فخر ہے اللہ کے فضل سے کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. کیسا بھائی ہے یہ کہ نا، اب دل کرتا ہوگا ملنے کو، لیکن بھائی کا ایک سہارا نہیں بن سکا. نہیں جی وہ بھی مجبور ہے. میں تو یہ بولتا ہوں نا کہ اس کی وہ شوگر کا مریض ہے خود، اور اس کی صحیح بہو جو ہے تو صحیح خدمت نہیں کرتی جیسے بیوی کرتی تھی یہ وہ. تو میں بولا ایسا نہ ہو میری وجہ سے ان کے لڑائی جھگڑا نہ ہو گھر. آپ خود آئے کہ آپ کو کہا گیا کہ آپ چلے جاؤ؟ بالکل کہا نہیں گیا، لیکن رویہ جی بالکل رویہ اس طرح رکھا گیا کہ میں نے بولا میں جاتا ہوں. انہوں نے بولا کیوں؟ میں نے بتایا. میں نے بولا یار آپ کی یہ حالت ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بہو ہے، تو میرے تو بھتیجے ہے اور اس کی بیٹی ہے، میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا. بدتمیزی کرتے تھے آپ کے ساتھ؟ جی ہاں بالکل. کھانا وغیرہ بھی دیتے نہیں ہوں گے؟ نہیں ہے بڑے رکھ دیا یا نہیں دیا. جب مانگتا میں نہیں ہوں، میں بھوکا. اب بھی جدھر بھی ادھر تو مانگنے کی عادت ہی نہیں ہے. ادھر پک جائے دے دیتے ہیں. الحمدللہ یہ بہت خیال رکھتے ہیں بہت. لیکن میں مانگتا نہیں ہوں کہ میں نے کھانا کھانے. وہاں پر کھانا دور رکھ دیا جاتا تھا آپ کے پاس؟ نہ وہ پڑے اٹھا لو. جیسے میں کیا بتاؤں، اللہ معافی کو یہ کسی جانور کو دیتے ہیں یا اس طرح کھانا دور رکھ دیتے. جی ہاں. یہ آپ کی جو بھتیجی تھی وہ رکھتی تھی ایسے؟ بھتیجی نہیں، بھتیجے کی بیگم؟ جی بیگم. اس کی بیگم ایسے رکھتی؟ جی جی. تو آپ نے بھتیجوں کو شکایت نہیں کی کہ تمہاری بیگم؟ شکایت کیا کریں جی، ہر بندہ. میں تو یہ بولتے ہیں نا کہ قیامت آپ الحمدللہ پڑھے لکھے بھائی نفس نفسی ہوگی. یقین کر میں بولتا ہوں اب قیامت ہے، نفس نفسی اب شروع ہے. نفس نفسی ہے، کوئی دوسرے کی پرواہ نہیں کرتا. ہر بندہ اپنا اپنا جو ہے. تو یاد نہیں آتی بہن بھائیوں کے رشتہ داروں کی؟ میں یاد آتی ہے رات کو تو میں بتا نہیں سکتا کیا. آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں؟ یاد کیوں نہیں آتی اپنوں کی؟ اپنے نبی بولے سامنے رہے دل خوش رہتے ہیں. کوئی ہے اپنا. اپنے جب ایسا سلوک کرتا پھر نہیں برداشت ہوتا. یہ الحمدللہ یہ ان کی تربیت ہے، یہ ان کی ٹریننگ ہے. یہ بچے بہت خیال رکھتے ہیں ہمارا، بہت. یقین کریں.
कैसी औलाद की तरबियत करें, कैसी बहन भाइयों की तरबियत करें कि वो पैसे के पीछे ना भागे, अपने रिश्तों के पीछे अब भागे। उनको कुरान शरीफ की वो ऐसे हैं, मेरे याद है 15 सिपारे में सर वो पढ़ के सुनाए और वो लोग इसका तर्जमा पढ़ो, अल्लाह का खौफ है दिल में तो ये देखो क्या है, अल्लाह ताला क्या फरमाता है। आपके 100 हज करें, सारी रात इबादत करते रहें, ठीक है वो इबादत है, हज है, वो जब तक बुजुर्गों की खिदमत नहीं करोगे वो कबूल नहीं होगी। ये ईदें शबरातें बिल्कुल इधर ईद बकरीद शबरातें इधर ही कोई पुरानी ईद याद है जो अपने भाइयों के साथ की हो? उधर कौन सी ईद थी वो जो भाइयों के साथ की थी आपने? ये आज से तकरीबन 14-15 साल पहले की बात है। तो बहुत अच्छी ईद थी, उसके माँ बाप भी थे ना, माँ बाप हो तो फिर मसला ये और होता है, बेटा चाहे 100 साल का भी हो ना, माँ बाप के लिए वो बच्चा ही होता है। मुझे याद है, यकीन करो ईमान से बातें याद आती है। हमारा अब्बू, हम भी बड़े बड़े थे, हमारा अब्बू मस्जिद थोड़ी दूर थी घर से, गए नमाज पढ़ने किसी दोस्त के यहाँ, उधर बैठ गए तो हमारा जो दादा था ना वो सेन में, गांव था खुले सेन होते थे, फिरते ऐसे। हमारी अम्मी ने पूछा बाबा क्या बात है क्यों, तो उसने अब्बू हमारे का नाम लिए, बोलते हैं अभी तक नहीं आया, पता नहीं क्या बात है, ये माँ बाप की मोहब्बत है। बिल्कुल ऐसे ही सूरत हाल आपके सामने है कि मैंने वही बात की है कि जिन रिश्तों को हमें संभाल के रखना चाहिए, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ऐसे रिश्ते। अल्लाह ताला पहली बात है औलाद की नेमत से नवाजता है, उसके बाद जब बहन भाई आपको दे दे, अगर आप लोग एक भाई का सहारा नहीं बन सकते, एक बहन को नहीं संभाल सकते, तो मेरे ख्याल से कोई मकसद नहीं है आपका, बदबख्ती है, आप बहुत ही ज़्यादा बदबख्त हैं और उन लोगों में शामिल है कि जिनसे अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नाराज़ है। अल्लाह हाफिज़ है वैसे ऐसे लोगों का।